بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ کورس نمبر 4 البقرہ آیت 89 یا 89 صفحہ 13 اشارہ اے، یعنی سبق نمبر 13A۔ یاد رکھیے ہم پہلے پارے کے تیسرے چوتھائی حصے کو پڑھ رہے ہیں، جس میں صفحات ہیں 11 سے 15 جن کو ہم سیدھے ہاتھ کی 5 انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔ اب تک ہم نے 2 صفحے کر لیے۔ 2 صفحے کا تو 11ویں صفحے کے اشارات تھے جاہل اور پڑھے لکھوں کا حال، آگ صرف چند دن، قاعدہ آگ اور جنت کا، میثاق بنی اسرائیل، یا مختصر جاہل چند دن قاعدہ میثاق، یا پھر جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن رہے گی، چند دن جائیں گے آگ میں، قاعدہ اور میثاق کو بھول کر علم۔ اور 12ویں صفحے کی اشارت ہے میثاق خون، قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ اور دیگر رسولوں سے سلوک۔ اس کو ہم جوائن کر سکتے ہیں میثاق خون کے باوجود قتل و اخراج، باز کتاب پر ایمان، موسیٰ اور عیسیٰ کے آنے کے بعد بھی علم علیہ السلام۔ اب ہم لیتے ہیں 13واں صفحہ اور اس کے اشارات ہیں کتاب آنے پر انکار، برا سودا کفر کا، ایمان لاؤ، میثاق تر اٹھا کر، یا مختصراً انکار برا سودا، ایمان تر۔ انکار برا سودا ہے، ایمان لاؤ میثاق تور کو یاد رکھ کر علم۔ تو کتاب آنے پر انکار، یہ لیتے ہیں ہم پہلا اشارہ اس سبق میں۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ لگاتار بنی اسرائیل کے باطل عقائد اور ان کی بدعمالیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کی سچی پکی اتباع کرنے والے نہیں تھے۔ ان آیات کی روشنی میں ہم کو اپنا حال بھی چیک کرنا چاہیے۔ اس کے جو اسباق ہیں وہ یہ ہیں کہ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے۔ انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانیوں کے بارے میں علم ہو چکا تھا۔ جب وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا۔ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کر رہے ہوں گے۔ نئے الفاظ ہیں 011، یعنی ہر لائن میں تقریباً ایک نیا لفظ۔ اور یاد رکھیے قرآن کو سمجھنے میں 2 چیلنجز ہیں اور ان کا حل بھی کیا ہے۔ الفاظ کے معنی ہوں تو اشارات و فقروں کی مدد سیکھنا ہے، گرامر ہو تو TPI اور اسپوکن عربک سے۔ تو اب ہم لیتے ہیں آیت کو تلاوت و ترجمے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين۔ اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس ہے، اور وہ تھے اس سے پہلے فتح مانگتے ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا، پھر جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ، سو لعنت ہو اللہ کی کافروں پر۔ لفظی ترجمہ لیتے ہیں وَلَمَّا، اور جب، جاءہم پاس آیا ان کے پاس، کتابن کتاب مذکر ہے عربی زبان میں، کتاب آئی نہیں بولیں گے، عربک میں جاءت کتابن نہیں بولیں گے، جاء کتابن۔ تو جاءہم کتابن، کتاب آیا ان کے پاس، من عند اللہ، اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا، مصدقہ نہیں ہے لیکن اردو میں جب ہم کتاب مؤنث کرتے ہیں تو تصدیق کرنے والی کہتے ہیں، لما اس کی جو، یعنی یہ جو قرآن آیا وہ تصدیق کرنے والا تھا اس کی جو معہم ان کے پاس ہے، وَكَانُوا اور وہ تھے، من قبل اس سے پہلے، یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے، یستفتحون فتح مانگتے، وہ مانگتے تھے اس سے پہلے، کس کے خلاف؟ علی الذین کفروا، ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا۔ فلما پھر جب جاءہم
آیا ان کے پاس وہ حق ما جو عرفو انہوں نے پہچان لیا یا جسے وہ پہچانتے تھے کفروا بھی تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ فلعنت اللہ سو لعنت ہو اللہ کی علی الکافرین کافروں پر. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جب آ گئی ان کے پاس کتاب جو تصدیق کرنے والی تھی جبکہ وہ اس سے پہلے دعا مانگتے تھے کافروں کے خلاف. کیا مطلب ہے؟ مدینے کے یہودی اس نبی کی آمد کے انتظار میں تھے جس کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود تھا. جب بھی انہیں مدینے کے مشرکوں کے ہاتھوں شکست ہوتی تو وہ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ وہ اس رسول کو جلد سے جلد بھیج دے تاکہ وہ دوسروں کو شکست دے سکیں. یہ تھے فتح مانگتے. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا. خود مدینے میں رہنے والے لوگ بھی یہودیوں کے تعلق سے ان باتوں کو جان چکے تھے. تو کیا ہوا؟ فلما جاءہم جب آیا ان کے پاس وہ حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے اس کفر کیا اس کے ساتھ. تو مدینے کے یہودی اس بات کو نہ صرف یقینی طور پر جان چکے تھے بلکہ وہ گفتگو بھی کرتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے نبی ہیں اور یہ وہی ہیں جن کا ذکر ان کی کتابوں میں موجود ہے. ما عرفو جب پہچان لیا اس کو انہوں نے پھر کفرو بھی. تو یعنی صرف علم کا ہونا کافی نہیں ہے بس بلکہ اس علم پر عمل بھی ہونا چاہیے. جب ہمیں سچائی کا علم ہو جائے تو پھر اسے فوراً قبول کر لینا چاہیے. انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیوں کیا تھا اس کی تفصیل آگے آ رہی ہے آگے کی آیت میں. ایک حدیث لیتے ہیں ہم اس کانٹیکسٹ کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہلیہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا ایک یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے کی بھانجی تھیں. وہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو میرے والد اور چچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے گئے. جب وہ لوگ گھر لوٹے تو میں نے انہیں یہ گفتگو کرتے سنا. چچا کیا یہ حقیقت میں وہی نبی ہیں جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں پیشین گوئیاں موجود ہیں؟ والد ہاں خدا کی قسم یہ وہی ہے. چچا کیا تم کو یقین ہے؟ والد ہاں بالکل. چچا تو اب پھر تمہارا کیا ارادہ ہے؟ والد میں اپنی حد تک اس کی بھرپور مخالفت کروں گا اور اسے اپنے مشن میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا. استغفر اللہ. یہ تھا ان کا سٹائل. چلیے ترجمہ کیجئے. ولما اور جب جاءہم آئی ان کے پاس کتاب من عند اللہ کے پاس سے. اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کے پاس سے. علم یہ کیسی کتاب تھی؟ مصدقن تصدیق کرنے والی لما اس کی جو معہم ان کے پاس ہے. تصدیق کرنے والی اس کی جو ان کے پاس. یاد رکھیے کتاب مذکر ہے اس لیے جاء ہے مصدق ہے. تو جب آیا کتاب تصدیق کرنے والا یہ ہوگا صحیح ترجمہ. علم وکانو اور وہ تھے من قبل اس سے پہلے یستفتحون فتح مانگتے. وکانو یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے اس سے پہلے. علی الذین کفروا ان کے خلاف جنہوں نے کفر کیا. علم فلما پھر جب جاءہم آیا وہ ان کے پاس ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے. ما عرفو جسے وہ پہچانتے تھے. کفروا بھی انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. پھر جب آیا وہ ان کے پاس حق جسے وہ پہچانتے تھے تو انہوں نے کفر کیا اس کے ساتھ. فلعنت اللہ تو لعنت ہو اللہ کی علی الکافرین کافروں پر. علم تو اس میں کیا اسباق سیکھا ہم نے؟ کیا اسباق کو سیکھا؟ بنی اسرائیل اللہ تعالیٰ سے ایک نبی کی دعا مانگ رہے تھے. انہیں اس نبی کی آمد کے بارے میں اور اس کی نشانی کے بارے میں علم ہو چکا تھا. جب وہ نبی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بنی اسرائیل نے جان بوجھ کر ان کا انکار کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ لعنت اللہ علی الکافرین یعنی اللہ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا. تصور کیجئے کہ قیامت کے روز ایسے لوگوں کی کیا حالت ہوگی اور وہ کیسا محسوس کریں گے. علم ایک دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ مجھے ایسا بنا دیجئے کہ میں حق کو جان لینے کے بعد اس کا انکار نہ کروں. اور پلان
مثال کے طور پر انشاءاللہ میں اس بات کو یاد رکھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کا انکار کرنے والوں پر لعنت بھیجی ہے تاکہ میں یعنی اس بات کو یاد رکھوں گا اس لعنت کو تاکہ میں کافروں کی طرح نہ ہو جاؤں. اب ہم لیتے ہیں آخری حصہ اسماء اور افعال کا. کتاب کی جمع ہے کتب. بس یہی ایک تھا جو آپ جانتے ہیں. افعال لیتے ہیں ہم 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. کفرو بتائیے ٹی پی آئی. کفرو او کہتے ہی پلورل ہے وہ، رائٹ. انہوں نے کفر کیا تو اس نے کفر کیا کیا ہوگا؟ کفر. دہرائیے کفر یکفر اکفر، کفر یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کافر مکفور کفر. علم. عرفو انہوں نے پہچان لیا، پہچانا تو اس نے پہچانا کیا ہوگا؟ عرف. دہرائیے عرف یعرف، اعرف، عرف یعرف، اعرف، عارف معروف عرفان، عارف معروف عرفان. علم. alright. اب ہم لیتے ہیں کمزور افعال یا حمزہ والے یا یکساں حروف والے مگر 3 حروف والے. جاء، جاء اشارہ کیجئے، جاء، جاء وہ آیا. دہرائی میرے بعد جاء یجیء جئ، جاء یجیء جئ. جائن مجیء مجیء، جائن مجیء مجیء. علم. کانو یہ تو بہت آسان ہے، کانو وہ تھے، ٹھیک ہے. تو کانا دہرائیے کانا یکونو کن، کانا یکونو کن. کائن ڈیش کون، کائن ڈیش کون. علم. اب ہم لیتے ہیں مزید فی افعال. مصدق بتائیے. مصدق تصدیق کرنے والا، رائٹ. کتاب مذکر ہے عربی میں مصدق، تو اس نے تصدیق کی کیا ہوگا؟ صدق. دہرائیے صدق یصدق صدق، صدق یصدق صدق. مصدق مصدق تصدیق، مصدق مصدق تصدیق. علم. یستفتحون، یستفتحون وہ فتح مانگتے ہیں. کانو یستفتحون وہ فتح مانگتے تھے تو اس نے فتح مانگی استفتح. دہرائیے استفتح یستفتح استفتح، استفتح یستفتح استفتح. مستفتح مستفتح استفتاح، مستفتح مستفتح استفتاح. علم. ایسا استغفر ہے ویسے ہی ہے. الحمدللہ. 7 ہوم ورک کو مت بھولیے. 2 تلاوت کے یعنی 5 منٹ چلتے پھرتے اور 5 منٹ حافظے سے. 2 پڑھنے کے یعنی کتاب سے اسٹڈی کرنا ہے آپ کو اور پاکٹ بک یا پاکٹ شیٹ سے ووکیبلری کی ریپیٹ کرنا ہے. اور لفظی ترجمہ یا قواعد کو سننا سنانا اور نماز میں مختلف صورتیں پڑھنا. اپنے لیے دعا کو مت بھولیے. رب زدنی علما. اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی کہ اللہ ہم سب کو مل کر قرآن کی کلاس میں ریگولرلی سیکھنے کی توفیق دے. ویڈیو سے پڑھائیے. اگر آپ انڈیویجول انفرادی طور پر ویڈیو ریگولر دیکھ نہیں سکے، یعنی شیطان اکثر جو ہے بھلا دیتا ہے، تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے 4-5 دوستوں کو جمع کیجئے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے. اور جہاں میں علم کہوں رک جائیے، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجئے. ورنہ آن لائن ٹیچر سے پڑھیے. ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں. فیملی کے ساتھ سیکھیے، بچوں کو پڑھائیے. بہترین تو پارٹ یہ ہے کہ آپ خود سے ٹیچر بنیے. دا بیسٹ وے ٹو لرن از ٹو ٹیچ. پی پی ٹیز کو ڈاؤن لوڈ کیجیے، 2-3 بار ویڈیو دیکھیے، پریکٹس کیجیے اور پڑھائیے. اللہ تعالیٰ آسان کرے گا. جو لکھا ہوا ہے اتنا ہی کہنا ہے، زیادہ نہیں، تو انشاءاللہ مسئلہ نہیں رہے گا. اور ٹیچرز ٹریننگ بھی موجود ہے ہماری ویب سائٹ پر. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے، یاد کرنے کی توفیق دے. وجزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.